अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है तरफ़ा तमाशा। मैंने अगला सवाल किया, फैज़ान साहब, क्या ये दुरुस्त है कि आप अपनी बीवी फरजाना और 2 बच्चों इमरान और नबीला के साथ गुलशन इकबाल के एक बंगले में रहते हैं? जी हाँ, ये दुरुस्त है। आपकी बीवी फरजाना एक खालिस घरेलू औरत है। उसे कहीं आने जाने और पार्टियां अटेंड करने का कोई शौक़ नहीं, बस आपकी खुशी की खातिर ज़बरदस्ती चली जाती है। आपने मेरी फैमिली खुसूसन बीवी के बारे में लगता है कोई खुफिया सर्वे कराया है। वैसे इस सर्वे के नताइज से मैं इनकार नहीं करूँगा। फरजाना एक पर्दादार और घरेलू औरत है, जबकि आपके बिज़नेस की नौइयत और तकाज़े इसके बरक्स हैं। जब आप बड़ी बड़ी पार्टियों में बीवी के बग़ैर पहुंचते हैं या एक लिपटी लिपटाई बीवी के साथ पहुंचते हैं तो आपको पार्टी के प्रोटोकॉल को देखते हुए खासी खिफ़त उठाना पड़ती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप एक हकीकत बयान कर रहे हैं। ऐसे में अपने दिल में आप इस ख्वाहिश को शिद्दत से उभरते हुए महसूस करते हैं कि आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला कोई ऐसा साथी होना चाहिए जो लग्जरी पार्टियों में आपको सुबकी से बचा ले, और ये आपका हक भी है। मैंने उसकी दुखती रग को टटोलने की कोशिश करते हुए कहा, आप ज़िंदगी के जिस शोबे और माश के जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ हुस्न और आनाई को छुपा कर रखने की बजाय उजागर किया जाता है। शोबिस की दुनिया तो रंगो नूर की चमक दमक से मुज़य्यन होती है। इसकी कामयाबी का राज छुपाने में नहीं, दिखाने में। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आपका तज्ज़िया किसी तहकीक या तफ्तीश का मोहताज नहीं, आप तो सामने की एक हकीकत बयान कर रहे हैं। ऐसे में मैंने मखसूस अल्फाज को 2 मरतबा पुरस्रार अंदाज में दोहरा कर ड्रामाई खामोशी इख्तियार की और थोड़े तवक्कुफ़ के बाद दोबारा बोलना शुरू किया। अदालत में मौजूद हर शख्स बेताबी से मुंतज़िर था कि मैं क्या कहने वाला हूँ। ऐसे में जब आपकी मुलाकात मकतूल की बेवा रुखसाना बेगम से हुई तो आपको उसके हालात जानकर सख्त अफसोस हुआ। जुनैद, बेला और रुखसाना सिर्फ़ एक शख्स यानी मकतूल की सख्तियों और पाबंदियों से नालां थे। बेला से अगर आपको मुख्तसरन उस फैमिली के मसाइब का इल्म हुआ तो रुखसाना से मिलकर रही सही कसर भी पूरी हो गई। आप हैरत ज़दा रह गए कि जो लोग अमेरिका में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते थे उन्हें यहाँ पाकिस्तान में किस किस्म की ज़िंदगी से पाला पड़ा था। सिर्फ़ एक शख्स की काया पलट ने उस फैमिली के 3 अफराद का सांस लेना दोभर कर दिया था। आपने ये सोचने की जहमत भी गवारा नहीं की कि मकतूल अपनी जगह पर दुरुस्त है या गलत। बस आपको उस फैमिली से गहरी हमदर्दी हो गई और ये एक फितरी सी बात है। आखिरी जुमला मैंने उसके हस्बे मंशा अदा किया था। वो जल्दी से बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हमेशा ठीक ही कहता हूँ फैज़ान साहब। ख़ास तौर पर मकतूल की बेवा की बेबसी ने आपको हद दर्जा मुतासिर किया। आप उस मज़लूम औरत के लिए अपने दिल में बेपनाह हमदर्दी महसूस करने लगे। आपने फ़ैसला कर लिया कि रुखसाना को इस अज़ाब से छुटकारा दिलाएंगे। अगर रुखसाना इस माहौल से निकल जाती तो लामोहल्ला बेला और जुनैद को भी नया माहौल मिल जाता। मैं आपके जज्बात और ख़यालात की बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमानी कर रहा हूँ ना। मैं आपकी बातों से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन ये तो बताएं आपको मेरे इन अज़ाइम की ख़बर कैसे हो गई? मैंने अपने ख़यालात को किसी से कभी शेयर नहीं किया। क्या आपको टेलीपैथी आती है? बस यही समझ लें कि मुझे टेलीपैथी से मिलता जुलता कोई इल्म आता है। ये तो मैं आगे चल कर बताऊँगा कि मुझे आपके दिल के मामलात की खबर कैसे हो गई। फ़िलहाल इत्मीनान बख्श बात यह है कि आप मेरे तज्ज़िये से इनकार नहीं कर रहे। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से कभी मुझे और कभी जज को देखने लगा। जज इस दौरान कई मरतबा दीवार गिर क्लॉक की तरफ देख चुका था। इस बात का मैंने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। मैंने अपनी जरा को टॉप गियर में डाल दिया। फैज़ान साहब, आपको एक ऐसी मज़लूम औरत से हमदर्दी हो गई थी जिससे आप हर कीमत पर एक अज़ाब ज़िंदगी से निजात दिलाकर राहत और आसानियाँ फ़राहम करने के ख्वाहिशमंद थे, और ये वही हसीन व जमील औरत थी जिसके बारे में आपकी बीवी को किसी किस्म का कोई इल्म नहीं था। आप जैसे जैसे मकतूल की बेवा के करीब आते गए आपकी इस ख्वाहिश में शिद्दत बढ़ती गई कि आपको भी एक ऐसी हमनशी की ज़रूरत है।
پھر رفتہ رفتہ ایک نئے زاویے سے آپ کا دل امریکہ پلٹ رخسانہ کی طرف مائل ہونے لگا۔ ان نئے جذبات و احساسات کے ساتھ وہ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مجبور اور مظلوم نظر آنے لگی۔ پہلے آپ نے سوچا اس عورت کو ایک گھٹن زدہ ماحول سے نکال کر کسی دوسرے فرحت بخش ماحول میں پہنچا دیں گے، لیکن پھر آپ کے خیالات میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ آپ نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ مقتول سے کسی بھی طور نجات دلانے کے بعد آپ رخسانہ سے شادی کر لیں گے۔ میں نے دھماکہ خیز انداز میں اپنی بات کو عارضی توقف دیا تو عدالت میں چیمیں گوئیاں ہونے لگیں۔ جب اس بن بناہٹ کی آواز بلند ہونے لگی تو مجبوراً جج کو آرڈر کے مخصوص انداز کا استعمال کر کے امن و امان قائم کرنا پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ فیضان کوئی بزدل شخص نہیں تھا۔ وہ اگرچہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کی بے خبری میں اسے کھینچ کر کس تاریک کنویں کے دھانے پر لے آیا ہوں، مگر اس نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پایہ استقامت میں کسی قسم کی لرزش محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے میری بات کے جواب میں پر اعتماد لہجے میں کہا، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ جیسا آپ نے بیان کیا، میں نے ویسا سوچا نہیں تھا۔ اگر کسی طور رخسانہ کی مقتول سے جان چھوٹ جاتی تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے شادی کر لوں گا۔ عقدہ ثانی کوئی بری بات تو نہیں مسٹر فیضان؟ عقدہ اول، عقدہ ثانی، حتیٰ کہ بیک وقت اگر آپ 4 عورتوں کو بھی اپنے عقد میں رکھیں تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ برائی، خرابی، گناہ اور جرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جو راہ اختیار کی وہ قانون کی نظر میں قابل گرفت ہے۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ نے رخسانہ کو اپنی رسائی میں لانے کے لیے مقتول سے نجات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ آپ کو پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا۔ آپ نے اپنے ریوالور سے گولیاں چلا کر حیات اللہ کو قتل کیا ہے۔ آپ بکواس کرتے ہیں، یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ مسٹر فیضان، پولیس ابھی تک آلہ قتل برآمد نہیں کر سکی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ مقتول کے جسم میں پیوست ہونے والی گولیاں 32 بور کے ریوالور سے چلائی گئی ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق سے نہ صرف یہ کہ آلہ قتل کو تلاش کر لیا ہے بلکہ یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ وہ ریوالور کس کی ملکیت ہے۔ مذکورہ ریوالور کو میں نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس پر آپ کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ میرا خیال ہے آپ اپنے ذاتی لائسنس یافتہ .32 کے ریوالور کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ بات ختم کرتی ہی میں نے اپنی مخصوص نشست کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہیں میز پر میرا بریف کیس رکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے بریف کیس کھولا اور اس کے اندر یوں ہاتھ گھمانے لگا جیسے وہاں موجود ریوالور کو باہر نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابھی میرا ہاتھ ریوالور کے اندر ہی تھا کہ میری سماعت سے گواہ فیضان کی چیختی ہوئی آواز ٹکرائی۔ میں نے اپنا ریوالور رخسانہ کو دیا تھا، بلکہ رخسانہ نے مجھ سے وہ ریوالور لیا تھا۔ میں اپنا ریوالور واپس لینا بھول گیا۔ بعد میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں اس نے ریوالور کو کہاں رکھ دیا ہے۔ اگر اس ریوالور سے حیات اللہ کو قتل کیا گیا ہے تو اس پر میری انگلیوں کے نشانات نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے بریف کیس کو بند کر دیا اور گواہ کی جانب تنزیہ نظر سے دیکھا۔ وہ ریوالور کہاں ہے؟ کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ بعض اوقات سچ اتنے دبیز پردوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اسے منظر عام پر لانے کے لیے انسان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس حقیقت کا عملی مظاہرہ آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ میرے بریف کیس میں کسی قسم کا کوئی ریوالور موجود نہیں، لیکن میری شاطرانہ چال نے آپ کی زبان سے یہ اگلوا لیا کہ آپ نے اپنا ریوالور مقتول کی بیوہ کو دے رکھا ہے۔ یور آنر، موجودہ صورتحال میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مقتول کی بیوہ رخسانہ پر نئے سرے سے تحقیق کی جائے۔ جو حقائق استغاثہ کے گواہ مسٹر فیضان کی زبانی سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں معزز عدالت مقتول کی بیوی کے سابق بیان کو حتمی نہیں سمجھ سکتی۔ انصاف کے تقاضے کسی اور جانب اشارہ کر رہے ہیں اور انصاف کا تقاضا ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر میں نے رخسانہ بیگم کو اپنی جرح کی چکی میں پیس ڈالا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اس کے مطابق حیات اللہ کے قتل میں میرا موکل ملوث ہو سکتا تھا۔ رخسانہ ہی کی نشاندہی پر ملزم رضوان کو گرفتار کیا گیا تھا۔
رخسانہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ فیضان سے تھوڑی دیر پہلے ملزم بنگلے میں آیا تھا۔ فیضان کی آمد پر اس نے ملزم کو چلے جانے کو کہا۔ ملزم اپنی چچی کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ جب چچا مسجد سے آئیں گے تو وہ دوبارہ آ جائے گا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل بنگلے کے باہر ہی کھڑی رہنے دی اور خود ادھر ادھر ہو گیا۔ حیات اللہ کی واپسی پر ملزم دوبارہ بنگلے پر پہنچا اور چچا سے ملنے کا اصرار کیا، لیکن رخسانہ نے اسے اپنے چچا سے ملنے نہیں دیا۔ یہ کہہ کر ڈرائنگ روم ہی سے رخصت کر دیا کہ حیات اللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اپنے بیڈ روم میں جا کر سو گیا ہے، لہٰذا ملزم کل دن میں کسی وقت آ کر مقتول سے مل لے۔ چچی کی اس وضاحت پر ملزم اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ان کے بنگلے سے رخصت ہو گیا۔ وہ سادہ دل شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شاطر چچی اس کے خلاف کون سا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی۔ رخسانہ ہی کی نشاندہی پر وقوعے کی رات میرے موکل کو اس کے گھر سے لگ بھگ 11:30 بجے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس کو بیان دیتے ہوئے رخسانہ نے بتایا تھا کہ اس نے رات 9 بجے ملزم کو مقتول کے بیڈ روم میں ملاقات کے لیے بھیج دیا تھا۔ پھر جب ملزم اپنے چچا سے مل کر واپس چلا گیا اور وہ شوہر کے پاس بیڈ روم میں پہنچی تو یہ انکشاف ہوا کہ حیات اللہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اس کے سینے پر تکیہ رکھ کر بے آواز فائرنگ کر کے اسے موت کی گہری نیند سلا دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں نے جس طرح فیضان پر کڑی جرح کر کے رخسانہ کو بے نقاب کیا اور رخسانہ کو سوالات کے ذریعے کلین بولٹ کر کے اس کے منہ سے حقیقت حال کو اگلوا لیا، اس کے بعد اس کیس کا پانسا پلٹ گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو رہا کر دیا کیونکہ رخسانہ نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ رخسانہ نے اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ یہ ایک طویل داستان ہے، اس میں اس کی نفسیات اور محرومیوں کا زیادہ دخل تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہر صورت میں اعتدال اور میانہ روی کی متوازن راہ اختیار کرنی چاہیے۔ رخسانہ کو اس کے شوہر نے پہلے حجاب سے نکال کر بے پردہ رہنے پر مجبور کیا اور جب وہ اس طرز زندگی کو پوری طرح اپنا چکی تھی تو دوبارہ سے وہ اسے اپنی مرضی سے واپس لانا چاہتا تھا۔ رخسانہ کے لیے بار بار کی یہ تبدیلیاں انتہائی اذیت ناک تھیں۔ انتہا پسندی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو تباہی اور بربادی لاتی ہے اور کئی نسلوں کو زہریلا کر دیتی ہے۔ پھر حیات اللہ اینڈ کمپنی جیسے کردار سامنے آتے ہیں اور حالات کی بازی گری وہ طرفہ تماشا دکھلاتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔